سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ منتخب نصاب کا اور اس میں مباحث عمل صالح میں ہم سورہ بنی اسرائیل کر رہے تھے، بلکہ ہو چکا تھا تقریباً لاسٹ آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ اس پہ تھے ہم، اور اس کو تھوڑا سا ہم نے کر بھی لیا تھا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، یعنی کہ مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ہم الہ پہ بات کر رہے تھے۔ تو مختلف مزاج، مختلف شعور کی سطحوں پر فائز، مختلف افراد طبع کے لوگ اپنی ذہنی سطح کے مطابق الہ کا تصور رکھتے ہیں۔ عوام الناس کے نزدیک الہ کا تصور یہی ہے کہ وہ روزی رساں ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، تمنائیں بر لانے والا ہے۔ ان کی ذہنی سطح پر معبود کا مفہوم یہی ہوگا، لا الہ الا اللہ، یعنی روزی رساں اس کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اس کے سوا کوئی نہیں، تکلیفیں دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو لوگوں کی دعائیں سنتا ہو، ان کو قبول کرتا ہو اور ان کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہو۔ لیکن فلسفیانہ ذہن اور ہے، فلسفیانہ افکار اور مزاج کا حامل شخص الہ کو وہ ہستی مانتا ہے کہ اے برو از فہم وقیل وقالی من، کہ مصداق جہاں انسان کا فکر تھک ہار کر رہ جائے، جس کی ہستی کا تصور ممکن نہ ہو، جس کی صفات کا تصور ممکن نہ ہو۔ وہ قادر ہے تو کتنا قادر ہے، وہ سمیع ہے تو کتنا سمیع ہے، وہ علیم ہے تو کتنا علیم ہے۔ وہ ذات کے جہاں پر سوائے تحیر کے انسان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، وہ ہستی الہ ہے۔ اور وہ شخص کہ جو عبادت کی اصل روح سے آشنا ہو چکا ہو، وہ شخص کہ جس کا دل بیدار ہو، اس کی روح زندہ ہو، اس کے لیے الہ محبوب حقیقی ہے، مطلوب اصلی ہے، یعنی لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اگرچہ اس کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی اس سے بلند تر سطح بھی ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں شاید اختصار کے ساتھ مناسب نہ رہے گا، تاہم صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اس پہ۔ اگرچہ کچھ بحث حقیقت شرک کے ضمن میں ہو چکی ہے کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے سوا کسی الہ کی نفی کا معاملہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، حقیقتاً موجود صرف وہ ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یا تو وہ سائے ہیں یا عکس ہے، یا وہ ایک قوت واہمہ کی کار فرمائی ہے، جبکہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ انسان کا فکر ارتقاء ہو، انسان کی روحانی ترقی ہو، ان سب کی معراج یہ ہے کہ انسان اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پالے۔ لہٰذا یہ ساری بحث اور تمہیز اور یہ سارے اوامر و نواہی آخر میں آ کر جس نقطے پہ مرتکز ہوتے ہیں، وہ نقطہ پھر وہی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ آغاز شرک فی العبادت کی نفی سے ہوا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اختتام ہوتا ہے شرک فی الالوہیت کی نفی سے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے، ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ یعنی شرک کا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اگر تم اس جرم کے مرتکب ہوئے تو پھر تمہاری حیثیت اس خس و خاشاک اور اس کوڑے کرکٹ کی ہوگی جس کو دیا سلائی دکھائی دی جائے، اس کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ تم ملوم اور مدحور ہو کر، یعنی ملامت زدہ، کنڈیمڈ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم شرف انسانیت سے تہی ہو گئے ہو۔ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تم اس منصب اور اس مقام اور مرتبے سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہو۔ اگر تم نے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو اب تمہارا مصرف اور مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہیں جلایا جائے اور ابدالً
بعد تک نار جہنم تک جھونک دیا جائے۔ تو افا اشفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے اور خود فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں اختیار کر لی ہیں؟ جیسا کہ عرض کیا جا چکا، شرک کی ایک شکل جو اس معاشرے میں موجود تھی یہ تھی کہ بنی اسماعیل مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تو مزاح کے انداز میں بھی تنقید کی گئی اور کچھ زجر، جھڑکی اور ڈانٹ کے انداز میں اظہار ناراضگی بھی فرمایا گیا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے، اگر بیٹی ہو جائے تو تم شرمائے رہتے ہو، منہ چھپائے پھرتے ہو، اور تم اس فکر میں ہوتے ہو کہ کہیں اسے گھڑے میں دفن کراؤ اور جلد سے جلد اس آر اور بدنامی سے کسی نہ کسی طرح رستگاری اور چھٹکارا حاصل کر لو، اور خدا کے لیے تم نے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں۔ تمہاری یہ تقسیم بڑی بونڈی تقسیم ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تقسیم تو بڑی ہی نامنصفانہ ہے، تو یہ تو بڑی ہی عجیب تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ لیکن اب مزاح کا معاملہ ختم ہوا اور اس کے بعد فرمایا کہ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہی انداز اگلی صورت یعنی اس کی اگلی صورت یعنی سورۃ الکہف میں نصارہ کے ذکر میں آتا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَاتٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے اس قول کے اندر کوئی صداقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سرتاسر جھوٹ، تہمت و بہتان ہے، اور اس پر یہ آیت مبارکہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ 18 آیات میں ایک صالح، تمدن ایک اور صحت مند معاشرہ، یوں کہہ لیجیے اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی رہن سہن کا بڑا جامع نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری لاسٹ کی 2 آیات رہ گئی تھیں سورہ بنی اسرائیل کی، تو وہ ہمارا درس جو ہے وہ آج مکمل ہوا، اور اب جو ہے ہم یہ دیکھیں گے اس کے آگے کا جو کہنا چاہیے اسٹیج ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے جو رہنما اصول اور ان کی زندگی کے جو استحکام کے لیے ہمیں ہدایت قرآن پاک سے ملتی ہیں، وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ ہیں سورۃ الحجرات کی روشنی میں۔ تو پوری جو سورۃ الحجرات ہے یہ جو ہے اس میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملیں گی، یعنی کہ مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی کے رہنما اصول اور اس زندگی کو کیسے مستحکم کیا جائے اس کے لیے ہمیں اہم ہدایت ملے گی۔ تو یہ سورۃ الحجرات یہ عظیم صورت اجتماعیات انسانی کے ذیل میں عام سماجی و معاشرتی معاملات سے بلند تر سطح پر نہ صرف قومی و ملی امور سے بحث کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی تاسیس اور تشکیل کن بنیادوں پر ہوتی ہے، اور اس میں اتحاد و اتفاق اور یکجہتی اور ہم رنگی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، بلکہ سیاست اور ریاست کے متعلق امور سے بھی بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست کس بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کا دستور اساسی کیا ہے، اس کی شہریت کسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا دنیا کے دوسرے معاشرے یا اس کی دوسری ریاستوں سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات اجتماعی کے اصل الاصول، یعنی اسلامی ریاست کے دستور اساسی اور ملت اسلامیہ کی شرازہ بندی کے اصل قوام یعنی مرکز ملت سے بحث کرتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت نے غیر مبہم طور پر واضح کر دیا کہ مسلمان معاشرہ اور اسلامی ریاست مادہ پدر آزاد نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں، اور مسلمانوں کی آزادی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا رسول کی اطاعت کے لیے دوسری ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، گویا کہ ایک فرد کی طرح اجتماعیت بھی صرف وہی مسلمان قرار دی جا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح کے مطابق اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ بندھی ہوئی ہو۔ جیسے ایک گھوڑا اپنی کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ آیت مسلمانوں کی حیات اجتماعی کے اصل اصول یعنی ایک اسلامی ریاست کے دستور اساسی میں حاکمیت سے متعلق اولین دفعہ کو متعین کر دیتی ہے کہ یہاں حاکمیت نہ کسی فرد کی ہے، نہ طبقے کی، نہ قوم کی ہے، نہ جمہور کی، بلکہ صرف خدا کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اور اسلامی ریاست کا کام فنکشن صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کے مطابق خدا کی مرضی و منشی کو پورا کیا جائے۔
آیت کے آخر میں اس اطاعت کی اصل روح کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا ہے، یعنی تقوی اللہ۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حیت اجتماعی کی اصل ثانی کو واضح کیا گیا ہے کہ جس کے گرد مسلمانوں کی حیات ملی کی اصل شرازہ بندی ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہی۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور ہر اس قول اور فعل یا رویہ اور برتاؤ سے کامل اجتناب جس سے ادنیٰ ترین درجے میں بھی گستاخی یا تحقیر اور توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ تو مسلمانوں کی حیت اجتماعی کی ان دو بنیادوں میں سے پہلی چونکہ عقیدہ توحید فی الالوہیہ کا لازمی نتیجہ ہے، اور اس اعتبار سے گویا قرآن حکیم کے ہر صفحے پر بطرز جلی اس کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اس مقام پر اس کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا، اس کے بالمقابل اصل ثانی پر انتہائی زور دیا گیا، اور اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملت اسلامیہ کے پاس وہ مرکزی شخصیت موجود ہے جس سے تمدن انسانی کی وہ فطری ضرورت بتمام و کمال اور بغیر تصنع اور تکلف کے پوری ہو جاتی ہے، جس کے لیے دوسری قوموں کو باقاعدہ تکلف اور اہتمام کے ساتھ شخصیتوں کے بت تراشنے اور ہیروز گھڑنے کا کھکھیڑ مول لینا پڑتا ہے۔ اور دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ان احکامات پر مشتمل ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے ملت اسلامیہ کے افراد و گروہوں اور جماعتوں کے مابین رشتہ محبت اور الفت کے کمزور ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور اختلاف و انتشار اور فتنہ فساد کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ان احکامات کو بھی مزید دو عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وہ اہم تر احکام جو وسیع پیمانے پر گروہوں کے مابین تصادم سے بحث کرتے ہیں، اور دوسرے وہ بظاہر چھوٹے لیکن حقیقتاً نہایت بنیادی احکام جو خالص انفرادی سطح پر نفرت اور عداوت کا سدباب کرتے ہیں۔ اور پہلے جن کا ذکر کیا گیا احکام دو ہیں، ایک ہے افواہوں کی روک تھام اور کسی حتمی فیصلے اور عملی اقدام سے قبل اچھی طرح تحقیق و تفتیش اور چھان بین کا اہتمام، اور دو ہے کہ نزاع کے واقع ہو جانے کی صورت میں صحیح طرز عمل، یعنی یہ کہ فریقین کے مابین صلح کرانے کو اجتماعی ذمہ داری اور معاشرتی فرض جو ہے وہ سمجھا جائے، گویا کہ لا تعلقی انڈیفرنس کی روش کسی طور صحیح نہیں۔ اور دو، اس کے بعد بھی اگر ایک فریق ذاتی پر ہی مضر رہے تو اب اس کا مقابلہ صرف فریق ثانی کو نہیں پوری حیت اجتماعیہ کو کرنا چاہیے، اور تین، جب وہ گردن جھکا دے تو اثر نو عدل و قسط پر مبنی صلح کرا دی جائے۔ اس مقام پر عدل و قسط کا مقرر موقت ذکر خاص طور پر اس لیے ہے کہ جب پوری حیت اجتماعی اس فریق سے ٹکرائے گی تو فطری طور پر اس کا امکان موجود ہے کہ دوبارہ صلح میں اس فریق پر غصہ اور جھنجھلاہٹ کی بنا پر زیادتی ہو جائے۔ تو بعد میں جو ذکر کیے گئے احکام 6 نواہی، یعنی کہ وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان میں 6 معاشرتی برائیوں سے منع فرمایا گیا ہے جن کے باعث بالعموم دو افراد یا گروہوں کے مابین رشتہ محبت اور الفت کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی جگہ نفرت اور عداوت کے بیج بو جاتے ہیں، اور ایسی قدورت پیدا ہو جاتی ہے جو پھر کسی طرح نہیں نکلتی، اس لیے کہ عام ضرب المثل کے مطابق تلواروں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، تمسخر۔ اس کے سدباب کے لیے اس نہایت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تمسخر کا مرتکب ہو بیٹھتا ہے، حالانکہ اصل چیز انسان کا باطن ہے، اور خدا کی نگاہ میں انسانوں کی قدر و قیمت ان کے باطن کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2، عیب جوئی اور تہمت۔ اس کے ذیل میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جب مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو کسی دوسرے مسلمان کو عیب لگانا کو یا خود اپنے آپ کو عیب لگانا ہے۔ نمبر 3، تنابز من القرب، یعنی لوگوں یا گروہوں کے توہین آمیز نام رکھ لینا۔ اس کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد برائی کا نام بھی نہایت برا ہے۔ اور نمبر 4 ہے سوء ظن، اس لیے کہ بہت سے ظن جو ہے تو گناہ کے درجے میں آتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے تجسس، اور نمبر 6 ہے آخری اور اہم ترین غیبت، جس کی شناعت کے اظہار کے لیے حد درجہ بلیغ تشبیہ اختیار کی، یعنی یہ کہ کسی مسلمان کی غیبت ایسی ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس لیے کہ جس طرح ایک مردہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک غیر موجودہ شخص بھی اپنی عزت کے تحفظ پر قادر نہیں ہوتا۔ الغرض ان 8 اوامر اور نواہی سے، یعنی کہ 2 پہلے اور 6 یہ بعد میں، ان عوامر و نواہی سے مسلمان کی حیت اجتماعیہ کا استحکام مطلوب ہے، یعنی کہ معاشرہ اس سے اجتماعیہ جو ہے مستحکم ہوگی اگر یہ کام نہیں، 2 جو کام شروع میں بتائے گئے اور
6 کام جو بعد میں بتائے گئے، اس لیے کہ جس طرح بڑی سے بڑی فصیل بھی بہرحال اینٹوں ہی سے بنی ہوتی ہے، اور اس کے استحکام کا دار و مدار جہاں اینٹوں کی پختگی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، وہاں اینٹوں کو جوڑنے والے گارے یا چونے یا دیگر مسالے سیمنٹ سبسٹنس کی پائیداری پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے استحکام کے لیے بھی جس قدر مسلمانوں میں سے ہر فرد کا سیرت و کردار کے اعتبار سے پختہ ہونا ضروری ہے، اسی قدر ان کے مابین رشتہ محبت و الفت کی استواری بھی لازمی ہے۔ یہ البتہ واضح ہے کہ ملت اسلامیہ کا استحکام عام قومی تصورات کے تحت دنیاوی غلبہ اور اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہ مستاق خدا کی زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کا ذریعہ اور اعلیٰ انسٹرومنٹ ہے۔ تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں ہم تیسرا حصہ بھی، کہ تیسرا حصہ 2 انتہائی اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ انسان کی عزت و شرف کے معیار سے متعلق ہے، جس کے ذیل میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی عزت و ذلت یا شرافت و رذالت کا معیار نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ قوم، نہ رنگ ہے، نہ نسل، نہ ملک ہے، نہ وطن، نہ دولت ہے، نہ ثروت، نہ شکل ہے، نہ صورت، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ پیشہ ہے، نہ حرفہ ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ، بلکہ صرف تقویٰ ہے۔ اس سے کہ پوری نوع انسانی ایک ہی خدا کے مخلوق بھی ہے اور ایک ہی انسانی جوڑے آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد بھی ہے۔ اور یہ پہلی بحث۔ اور دوسری بحث، اہم بحث، اسلام اور ایمان کے مابین فرق اور امتیاز کی وضاحت سے متعلق ہے۔ واضح ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم کی اصطلاحات اکثر و بیشتر ہم معنی و مترادف الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں، اور ایمان انسان کی جس داخلی کیفیت کا نام ہے، اسلام اس کا خارجی ظہور ہے۔ لہٰذا جو انسان قلب میں ایمان و یقین کی دولت رکھتا ہو اور عمل میں اسلام اور اطاعت کی روش اختیار کر لے، اسے ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ایک انگریزی مقولے کے مستاق چاہے مومن کہہ لیا جائے چاہے مسلم، بات ایک ہی ہے، بخلاف اس مقام کے کہ یہاں ایمان و اسلام کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا، اور ایمان کی نفی کامل کے علی الرغم اسلام کا اثبات ہے۔ اس مقام پر اس بحث کے لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اہم اور بنیادی حقیقت واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان پر نہیں بلکہ اسلام پر ہے، اس لیے کہ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جو کسی قانونی بحث و تفتیش اور ناپ تول کا موضوع نہیں بن سکتی۔ لہٰذا مجبوری ہے کہ دنیا میں بین الانسانی معاملات کو صرف خارجی رویے کی بنیاد پر استوار کیا جائے، جس میں ایمان کا زیادہ صرف اقرار باللسان والا پہلو شامل ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی ایک ایسی حالت میں ممکن ہے کہ اس کے دل میں نہ تو مثبت اور ایجابی طور پر ایمان ہی محقق ہو اور نہ منفی اور سلبی طور پر نفاق، بلکہ اقلا کسی کیفیت ہو، لیکن اس کے عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہے۔ اس حال میں اگرچہ اس قاعدہ کلیہ کی روح سے بغیر ایمان انسان کو کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہو سکتا، یہ چیز بھی مبنی بر عدل ہی ہوتی ہے کہ ایسی اطاعت قبول نہ کی جاتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ جس کی جانب اشارہ 2 اسماء حسنی غفور اور رحیم سے کر دیا گیا کہ اس اطاعت کو بھی سند قبول عطا فرما دی گئی۔ اور واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں جب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا سورۃ النصر کی صورت ہوئی، تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ایمان و اسلام کی نوعیت یہی تھی، اور بعد میں تو ہر دور میں امت مسلمہ کے سواد اعظم کا حال یہی رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقی ایمان کی بھی ایک جامع و معنی تعریف بیان ہو گئی اور واضح کر دیا گیا کہ فی الحقیقت ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پختہ یقین کا جس میں شک و شبہ کے کانٹے بھی نہ رہ گئے ہوں، اور جس کا اولین اور نمایاں ترین عملی مظہر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی یہ کہ انسان ہدایت آسمانی کی نشر و اشاعت اور حق کی شہادت اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور تعلیم اور اس کے غلبہ و اظہار کے لیے جان و مال سے کوشش کرے اور اس جد و جہد میں تن من دھن سب قربان کر دے۔ آیت کے آخر میں مزید کھول دیا گیا کہ صرف ایسے ہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے سورۃ الحجرات کا، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سورۃ الحجرات یہ جو بہت ڈیٹیل ہے، اور میں صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن، کیونکہ کل جو ہے وہ ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا، 30 days کا یہ پورا پروگرام تھا، کل ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا
تو ہم انشاءاللہ اس کو سورۃ الحجرات کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ عید کے بعد کریں گے. ہماری 2 صورتیں رہ گئی ہیں. ایک صورت تغابن ہے جو کہ مباحث ایمان کے چیپٹر میں آتی ہے، اور اس میں ایمان کے ظاہری اور داخلی جو ثمرات ہیں، جو فائدے، جو بینیفٹس ہیں، وہ اس میں بتائے گئے ہیں، وہ ہم کریں گے. اور سورہ حجرات ڈیٹیل میں بالکل ہم عید کے بعد کریں گے، لیکن اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل بھی کنٹینیو کریں گے. اس کو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا انشاءاللہ، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سورۃ الحجرات کے تعارف میں سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے شہر رمضان میں، وہ ہے صیام الشوال، شوال کے روزے. رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. اچھا، یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں. قضا روزہ رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن یہ روزے شوال کے نفل روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر سکو. اب ہم دیکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کا روزہ. سنن ترمذی کی روایت ہے، سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات یعنی پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسی طرح سے ایام 20 کے روزے، اس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ کے 3 روشن ایام یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھا رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکرپشن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، عشرہ لاسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم یہ دیکھیں تو ہماری تاخیراتیں بھی گزر چکی ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے حقوق اللہ ہم نے ادا کیے ہیں. کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا، فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی، آخری عشرے کے تاخیراتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، اور حقوق العباد ادا کرنے میں میں نے کیا کیا، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے گھر والوں کے حرام کا خیال رکھا، دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، بیماروں کی تیمارداری کی، گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، سلام میں پہل کی، ہر ایک کو مسکرا کر ملے یا نہیں. تو کیا روزے کے مقصد جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تقویٰ ہے، اس کو پانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، اور نہیں اگر ہم یہ ان میں سے کام کر چکے ہیں، کوئی رہ گیا ہے تو اس کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اختتامی جو تمہید ہوگی سورۃ الحجرات کی اس کو ڈسکس کریں گے، اور الوداع رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور دعا کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. مجلس کے اختتام کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.